السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر خیریت سے ہوں گے۔ کل کا آپ نے سارا دیکھ لیا، جو کچھ بھی تھا اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، اور جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا اسی طرح ہی ساری صورتحال آئی ہے۔ کچھ لوگ مختلف تجزیہ نگار جو ہیں مختلف اس کی تعویل پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ ہوا وہی کچھ ہے جو کچھ میں نے آپ کو کل اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے ابھی تو چونکہ یہ معاملات چل رہے ہیں، جب کچھ جو ہم نے جو تصدیق شدہ بات کی تھی آپ کو یہ وہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط کہہ رہا ہے، ان کے اپنے اپنے سورسز ہوتے ہیں، لیکن وقت آنے پر ذرا یہ معاملہ کلیئر ہو جائے تو ہو سکتا ہے شاید ہم آپ کو ایک دو سینیٹرز کے ساتھ جو ہے میری گفتگو بھی آپ کو میں سنوا دوں گا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو بات ہم نے کہی تھی وہی ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سے کیا ہوا ہے کہ اس سے سب سے بڑا فائدہ تو جو حکومت کو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو جو ہے نا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کا جو ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب، اب یہ تینوں جو ہے نا آج، حالانکہ ان کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، رابطے ہوئے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شروع سے ہی کہتا تھا کہ آپ استعفے دیں اور استعفے دے کے ہمارے ساتھ آگے جائیں، اور ایک ہارڈ رستہ جسے کہتے ہیں کہ سخت رویہ اختیار کریں، لیکن ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کبھی نہیں کر سکتی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اسٹیک ہے، پیپلز پارٹی کے معاملات تھے، پیپلز زرداری صاحب کے اوپر کیسز تھے، انہوں نے اپنے کیسز پہ کچھ معاملات کو نرم کروانا تھا۔ دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا اسٹیک جو ہے وہ سندھ کی حکومت ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نواز کے پاس کوئی ہے، مطلب ٹھیک ہے ان کا ہے، لیکن وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے مسلم لیگ نواز ہیں بنیادی طور پر تقسیم ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو میں کہتا رہا ہوں وہ ان کی جو کیا کہتے ہیں کہ ہمدردیاں ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ پرو پاکستانی، ساری مسلم لیگ نواز غدار نہیں ہے، کچھ گروپ ہے جو مسلم لیگ نواز کا جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ، یا یہ جو ان کے جو چمچے گڑچے ہیں جاوید لطیف اور ایک دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں، جو اٹھائی گرے میں ان کو کہوں گا، یہ اٹھائی گرے قسم کے جو لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا اور لوٹ مار کے اور کر کے آج جن کے پاس پیسہ آ گیا اور یہ ایم این اے اور ایم پی ایس بن گئے، تو آج وہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں ان کی بات کرتا ہوں کہ یہ گروپ جو ہے نا ان کے ساتھ یہ گروپ علیحدہ ہے، تو اس گروپ کا یہ جو پلان تھا وہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم سے اختلاف بھی کرتے رہے کہ آپ غلط کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور وہ کچھ لوگ ہمیں جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا، مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جذباتی، تو ہمیں فوراً مطلب ٹی وی پر بھی ایک دو دفعہ پرانی ٹاک شوز میں بھی ایک دفعہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ وہ تعصب والی بات کر دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے کیا تعصب کی بات کرنی تھی؟ جب پرویز مشرف نے جب یہ کہا تھا کہ یہ نواز شریف سانپ ہے، آپ بہت بڑا برا کر رہے ہو اس کو، جو ہے لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں اور اچھا نہیں کر رہے، یہ پرویز مشرف نے کہا تھا، تو پرویز مشرف نے سب سے پہلے سٹینڈ اسی کے خلاف لیا تھا، نواز شریف کے خلاف۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف کیا ہے، نواز شریف نے کھل کر کہہ دیا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں، یہ جو جاوید لطیف نے بات کی ہے، یا جو مریم نواز یہ جو باتیں کر رہی ہیں، یہ کوئی مطلب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ آج سے 20 سال پہلے سے اس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کھل کر یہ کہہ دیا ہے، جو بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے کھل کر یہ کہہ دیا ہے نواز شریف نے کہ اب ہم موجودہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے، ہمیں پاکستان کا یہ ڈھانچہ نہیں چاہیے۔ یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، وہ اس ڈھانچے میں نہیں رہنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑا جائے، اور وہ جو گریٹر پنجاب والی بات ہے، وہ گریٹر پنجاب کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ جاوید لطیف نے کوئی ایسے ہوائی فائر نہیں کر دیا، یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ جاوید لطیف صاحب نے کہہ دیا، یا آج خاقان عباسی نے جو بات کی ہے پاکستان کے خلاف اور جو معاملات کیے ہیں، یہ اس طرح نہیں کیے جاتے، آپ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے پیچھے پوری ایک لابی ہے، پورا انٹرنیشنل ان کا ایک پلان ہے جو یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا لوگوں کو کہ مجھے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ نواز شریف کا یہ بیان آیا یا جاوید لطیف کا بیان آیا، تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید ادارے تو بعد میں اٹھیں، لیکن قوم کو، لوگوں کو باہر آنا چاہیے تھا، لوگ باہر آئیں، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک جاوید لطیف کا نہیں ہے، یہ ملک نواز شریف کا نہیں ہے کہ نواز شریف آئیں اور جاوید لطیف آئیں اور آ کے ملک کو توڑنے کی بات کر دیں۔ تو یہ دیکھنا ہوگا یہ سارے معاملات جو ہیں، دیکھیں یہ کس طرف چلتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کو جھٹکا تو لگا ہے، جس میں نے اسے کہا تھا اس کے اوپر،
اور اب آج ایک کام یہ ہو گیا کہ وہ نیب نے مریم نواز کو بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ نیب نے ہائی کورٹ کے اندر درخواست دی ہے کہ جناب یہ مریم نواز صاحب کی ضمانت منسوخ کی جائے، کیونکہ یہ صاحبہ جو ہیں ہم نے تو ان کو دیا تھا تیمارداری کے لیے، وہ تیمارداری تو کرنی ہے، وہ مریض تو گیا بھاگ، اور یہ جو ہے اب حکومت کے خلاف جو ہے مطلب وہ چلا رہی ہیں، مطلب ایک موومنٹ چلا رہی ہیں. تو اب اس کی بھی سنا ہے کہ شاید غالباً 15 کو ہے اس کی سماعت. تو جو ابھی تک مجھے آج اصل میں سارا دن میری رابطہ نہیں ہو پایا کسی سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل تک ہو جائے. تو لیکن میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی ضمانت کینسل ہو جائے، اس کے چانسز ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ اگر ان کی ضمانت کینسل ہوتی ہے تو پھر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ بھی میں ان کو بتا دوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ شاید حمزہ شہباز لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، حمزہ شہباز لے کے چلیں گے، تحریک کو جائیں گے ضرور، لیکن ان کا بیانیہ وہ نہیں ہوگا جو مریم نواز کا ہے. حمزہ شہباز اور شہباز شریف ان کا بیانیہ نہیں ہے، ان کا بیانیہ حکومت کے ساتھ چلنے کا ہے. اور اس مرتبہ یہ جو کل جو الیکشن ہوئے سینٹ کے، اور جو مسلم لیگ کے جو لوگوں نے جو شہباز شریف کے کہنے کے اوپر جو سارا کام کیا ہے، اس گروپ کے کہنے کے اوپر، اور جو پاکستان کے اندر تھے، اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے راستے علیحدہ ہیں. گو کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے شہباز شریف سے ایک دفعہ پھر کہ آپ جا کے لندن میں ان کو ایک دفعہ پھر سمجھا لیں نواز شریف کو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر نواز شریف اب کیا سمجھائیں گے. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں یہ بیوقوف ہے اس قسم کی باتیں، وہ سمجھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ عالمی قوتوں کے ساتھ اب پیکٹ کر چکا ہے نواز شریف جو ہے. تو اب یہ کہے سے یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جائیں، جا کے ان کو سمجھائیں، ورنہ کہ پھر ادارے جو ہے یا دوسرے لوگ کوئی ہارڈ مطلب اگر کوئی سخت لیں گے تو ہو سکتا ہے مریم کو گرفتار کریں یا ان کو سزا وزا دلا دیں، جو کچھ بھی. بہرحال اب آپ کو پتہ ہے مطلب اتنا سارا حال خراب ہو گیا کہ ایک طرف ان کے والد نے خود ہی کہہ دیا کہ جناب اس کو قتل کر دے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی تیسری قوت ان کو نقصان پہنچا دے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ بڑے مطلب گڈمڈ ہیں. لیکن ان تمام پوزیشنوں کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا مورال ڈاؤن ہوا ہے. یہ میں آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں. ایک وہ الیکشن کی وجہ سے، اور یہ آج جو مریم نواز کا آ گیا گرفتاری کا، اور دوسرا پھر انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں براہ راست جو جاوید لطیف کے، اور جو میں نے کہا نا کہ نواز شریف بھی اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں مارتے رہتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک بیان دیا، پھر آج جاوید لطیف کا بیان آ گیا، پھر آج یہ اپنا خاقان عباسی صاحب کا بیان آئے گا. تو لوگ چاہے کچھ بھی ہوں پاکستان سے بہرحال محبت ضرور کرتے ہیں. تو جس طرح کھل کر اب یہ سامنے آ رہے ہیں نا، اس سے لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اچھا دوسری طرف کیونکہ پی ڈی ایم کا مورال اس لیے بھی ڈاؤن ہو رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب بہت سخت ناراض ہیں. فضل الرحمان صاحب نے آج کی بات کہی ہے، انہوں نے اب کہ 16 تاریخ کو انہوں نے کہا، جو 16 کو میں خیال 15 کو یا 16 کو ہے ان کا اجلاس، کیونکہ ابھی ڈیٹ فائنل نہیں ہو رہی. کہا تو ایسے 15 کو تھا، لیکن وہ 16 کو سنا شاید ہو سکتا ہے چلا جائے، کیونکہ میری آج میرا رابطہ نہیں ہو پایا کسی سے. تو لیکن ویسے میرے جو ذرائع ہیں ان سے جو مطلب پتہ لگا تھا کہ 15 یا 16 کو، تو اس میں وہ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ان کی بات نہیں مانیں گے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہر صورت میں وہ استعفیٰ لیں گے. اور آج انہوں نے ان کو کہا بھی ہے پیپلز پارٹی والوں سے، اور رابطہ ہوا ہے ان کا نواز شریف وغیرہ سے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج جو پیپلز پارٹی کا جو اجلاس ہوا تھا سینیٹرز کا، اور اس کے اندر جو لوگ تھے اور باخبر ان سے کچھ جو باتیں پتہ لگیں، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے سختی سے کہہ دیا ہے کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے جناب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب زرداری صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے اور وہ استعفے کے اوپر بضد ہیں، تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پی ڈی آئی کا جو میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کا جو ہے نا مورال مزید ڈاؤن ہوگا، اور اس کے اندر اختلافات ہوں گے. اچھا اس کی ایک وجہ اور یہ بھی بتا دوں کہ 2-3 دن پہلے جو ہمارا کچھ لوگوں سے وہاں بات ہوئی تھی، تو جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو بندر بات ہو رہی تھی کہ پی ڈی ایم میں ڈپٹی سیکرٹری ان کو دے دیں گے اور سینیٹ کا چیئرمین وہ لے جائے گا. تو جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، دوسرے تیسرے جو بڑے لوگ دامے درمے سخنے ان کے ساتھ ساتھ تھے، تو وہ بڑے پریشان تھے. انہوں نے کہا ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں، تو سارے معاملے تو بڑے بڑے لے کے جا رہے ہیں. اچھا اب ہوا کہ ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کچھ نہیں ملا، تو اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کے اندر بڑی تلخی ہے، بڑی تلخی ہے. میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، بہت زیادہ تلخی ہے. خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت غصے میں ہیں، اختر مینگل بھی بہت غصے میں ہیں. اختر مینگل صاحب بھی خوش نہیں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ سب کچھ بالا بالا ہمیں ان کو علیحدہ کروا دیا حکومت کے ساتھ کہ بھئی ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، ہم تو اتحادی تھے. اور خود جو ہے پیچھے سے بالا بالا انہوں نے معاملے طے کر لیے، پیپلز پارٹی والوں نے بھی کر لیا، اور پتہ نہیں مسلم لیگ والوں نے کیا غداری کی، کیا کیا. تو بہت سارے لوگ اندر جو نا مطلب غصے میں ہیں. تو مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی ایک آدھ جماعت نکل نہ جائے، ایسے بھی مطلب صورتحال ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ، اب اس کے علاوہ دوسرا ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب جو خاص طور پہ میں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب جو ملک دشمن بیانیہ لے کے چل رہے ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھیں، دیکھیں میں نے آپ کو جو بات بتائی نا ایک بات، کہ نواز شریف صاحب جو ہیں عالمی قوتوں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یہ کوشش یہ صرف نہیں ہو رہی
جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جاوید لطیف نے بیان دے دیا یا فلانے نے بیان دیا، اب یہ نہ سمجھے کہ کوئی لوگ یہ آپ سمجھتے ہوں کہ بس ٹھیک ہے جی پاکستان میں ان کے بہت سے، میں اکثر دیکھتا ہوں ٹی وی پہ بھی لوگ کہتے ہیں وہ جی چھوڑے جی یہ تو ایسے ہی ہے، یہ پاگل ہیں بھونکتے رکھتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ پاگل ایسے نہیں بھونک رہے، ان کے بڑے پلان ہیں. انہوں نے پیچھے انٹرنیشنل جو بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بات کی، یہ آئی ایم ایف کو بھی اپروچ کر رہے ہیں، یہ آپ کے جو فیٹف ہے اس کو اپروچ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اسحاق ڈار جو ہے یہ آپ کا سابقہ وزیر خزانہ بھی رہا ہے، سینٹ میں بھی رہا ہے، اور نواز شریف صاحب آپ کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. تو اور ان کے بہت سارے تعلقات بھی ہیں، پرسنل تعلقات بھی، تو وہ اپنے تعلقات کو استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستانی انٹرسٹ. تو اب مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، اب یہ ٹھیک ہے عمران خان کو یہاں کامیابی تو ہو گئی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ابھی اس طرح ان کو کام ابھی عمران کو کھلا جسے کہتے ہیں کہ فری ہینڈ نہیں مل پا رہا. اب نتیجہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف جو ہے، آئی ایم ایف کے ذریعے اور فیٹف کے ذریعے پاکستان کے اوپر دباؤ آئے گا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان پر اتنی کوئی سخت جو ہے مطلب شرائط لے کے آئے کہ پاکستان کے لیے بہت ہی پرابلمز ہو جائیں گی. تو وہی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں نا کہ انہوں نے غلطی کی، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی نہیں تھا، لیکن نہیں جاتے تو کیا کرتے، کوئی اور ذریعہ کرتے. لوگ بھوکے تھے، پریشان تھے، پریشان حال اب بھی ہیں بھائی، کچھ نہ کچھ کرتے. کوئی عمران خان کی جو پالیسیز ہیں وہ پالیسیز ایسی ہیں کہ اگر 4 سال یا 5 سال تک اگر وہ چلیں تو ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن وہ کام کرنے نہیں دیا جا رہا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں نا ان کو دیکھنا پڑے گا، یہ بہت اہم چیزیں ہیں. اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے سلسلہ. یہ 15 تاریخ اور 16 تاریخ کو جو ہے یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور کہ اچھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اندر اختلافات بہت ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں مارچ پھڈے میں نہ پڑ جائے، اس کے بھی چانسز. یہ بھی میں خبر دے رہا ہوں، 2 دن پہلے میری کسی سے بات ہوئی تھی، تو جو چھوٹی جماعت کے کچھ لوگ ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح یہ جو بندر باٹ اس طرح کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اس مارچ سے بھی علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ نواز شریف کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ مسلح مارچ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر مسلح مارچ ہوگا تو کیا ہوگا. اور پھر مولانا فضل الرحمان کا بھی میں نے بتا دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جب تک استعفے نہیں ہوں گے تو میں اپنے لوگوں کو لے کے نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے بھی کچھ نہیں مل رہا. تو میں نے آپ کو جو بات بتائی نا کہ مجھے بھی کچھ نہیں مل رہا، تمہیں بھی کچھ نہیں مل رہا، تو صرف وہ لے کے چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی اپنی ذاتی انٹرسٹ ہے، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہے. اب میرے خیال سے دیکھیے پتہ لگے گا آپ کو کہ اب یہ 15-16 تاریخ کو کیا صورتحال بنتی ہے، اس سے پھر ہمیں ساری چیز جو ہے صورتحال سامنے گئی. اچھا اب اس میں ایک بتا دوں کہ پاکستان کے اندر وہی بات ہمیشہ جو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بالکل اس چیز کا احساس نہیں کہ ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے اطراف میں حالات بڑے خراب ہیں. افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت زبردست 2-3 دن سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور بہت زیادہ مطلب وہاں پہ خون ریزی ہوئی ہے. ایون کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مطلب کچھ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ ماسکو جو ہے، اب ماسکو بھی آ گیا ہے افغانستان کے اندر، اور ماسکو نے ایک اجلاس بلایا ہے، تو روس نے اجلاس بلایا ہے ماسکو کے اندر کہ آپ ماسکو میں آئیں اور آ کے، کیونکہ اس سے پہلے تو رشیا تھا نہیں، کیونکہ جو دوحہ معاہدہ اس میں رشیا نہیں تھا، اس میں امریکہ تھا اور جو طالبان تھے. لیکن اب چونکہ جب سے رشیا آیا ہے تو پھر انہوں نے سارے معاملات، وہ بھی اسٹیک ہولڈر بن گیا ہے. تو اب چین بھی کہیں نہ کہیں اسٹیک ہولڈر ہے. بہرحال اب جو ایک چیز نئی صورتحال آئی ہے وہ یہ ہے کہ ماسکو کے اندر جو فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماسکو میں ایک نئی بات جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ رشیا یہ کہتے ہیں کہ رشینز کی خواہش ہے کہ ایک نگراں حکومت بنائی جائے، اور اس نگراں حکومت کے اندر جو ہے طالبان کو بھی شامل کیا جائے، اور اس کے بعد وہ نگراں گورنمنٹ جو ہے، انٹریم گورنمنٹ جو ہے، وہ تقریباً کو 6 مہینے چلے، اور سارے لوگوں کو پھر اس کے بعد جو ہے افغانستان کے اندر کچھ معاملات طے کیے جائیں. تو یہ، لیکن اس کے اندر بھارت کا کوئی اسٹیک نہیں ہے. تو یہ اس لحاظ سے پاکستان کے لیے تو چیز اچھی ہے، لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا گلبدین حکمت یار خان صاحب جو ہے وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ پاکستان جو آئے ہیں وہ جماعت نجی اس میں آئے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ان کی بھی ایک اچھی وہاں پہ ایک اسٹرانگ ان کی وہ ہے جسے کہتے ہیں کہ موجودگی. تو وہ بھی اس حق میں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ماسکو کا جو پلان ہے کسی حد تک وہ بھی ماسکو پلان سے وہ مطمئن ہیں. تو اب یہ ہے چیز ساری. اچھا دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے آپ کا چائنا کا اور بھارت کا، وہ معاملہ جو ہے اسٹل اسٹینڈ آف اسی طرح ہی ہے. چین نے ان کو کہہ دیا ہے، کیونکہ جو کوارڈ کی جو میٹنگ ہوئی تھی ان کو پتہ تھا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو کوارڈ کا جو اجلاس ہو رہا تھا بنیادی طور پر جو ورچوئل اجلاس ہوا ہے وہ ظاہر ہے وہ کس لیے سب کو پتہ ہے، وہ چین کو کنٹین کرنے کے لیے. لیکن چین نے اپنی پالیسی ایسی رکھی ہے
کہ معاشی طور پر اس کو کنٹین کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. اور میں نے آپ سے کہا تھا ایک بات میں اکثر پرانے ویلاگ میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کا اور چین کا ایک ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ الحمدللہ کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو چین ہمارے ساتھ ضرور کھڑا ہوگا. اور اب یہ دیکھیں اب مجھے جو خطرہ ہے سب سے بڑا کہ ہمیں جو فیٹف کا مسئلہ تھا دوسرے تیسرے مسئلے تھے اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری چین نے بڑی مدد کی, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں IMF جو پاکستان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے اس سے پھر جو ہے ہمیں بڑا نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے سنا یہ کہ IMF پاکستان پہ بہت کڑی شرائط لگائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنا اسٹیٹ بینک یا کوئی اور چیز ان کے پاس اگر گروی رکھا دے تو اگر یہ خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی پرابلمز ہو جائیں گی. اور جو لوگ آج مہنگائی کی بات کر کے مہنگائی دیکھیے, اگر میں نے شروع سے کہتا رہا ہوں کہ مہنگائی جو ہوئی نا بنیادی طور پر ان حکومتوں کے لوٹ مار کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر عوام ساتھ دیتی, عوام اگر صحیح معنوں میں عمران کے ساتھ ہوتی اور یہ چور اور لٹورے جب پکڑے گئے تھے اگر عوام اسی وقت آج سے سال 2 سال پہلے روڈوں پہ نکلتی, ان کا محاسبہ ہوتا تو آپ یقین کریں پاکستان کو IMF کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن بدقسمتی ایسی ہوئی کہ ہمارا سارا پیسہ لوٹ کے باہر چلا گیا, قرضہ ہم پہ چڑھ گیا, سود ہمیں دینا پڑ گیا, ملک سے چلانے کے لیے مزید پیسہ لینا چڑھ گیا, یعنی ہم IMF کے اندر دھسے چلے گئے. اور آج صورتحال ہماری یہ ہوگی. اب عمران کی جگہ کوئی بھی آئے, فرشتہ بھی اتر کے آ جائے, دیکھیے جس سے آپ نے قرض لیا قرض تو دینا ہے, آپ کو قرض بھی دینا ہے, سود بھی دینا ہے, اور آپ نے اگر 2 وقت کی اگر آپ نے روٹی اگر کھانی ہے تو اس کو کھانے کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے. تو یہ سمپل سا ہے, مطلب اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. عمران کی جگہ کوئی فرشتہ بھی ہوتا تو وہ بھی آ کے مصیبتوں میں پھنستا ہے, کیونکہ جو لٹیرے ہیں ان کے لیے تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا, نہ ہماری عدلیہ کھڑی ہوئی نہ کوئی کھڑا ہوا. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والا وقت جو ہے, بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت جو ہے پاکستان کے لیے مزید سختی کا ہوگا. اور اس لیے میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں, میرا کوئی عمران سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ تو کہیں گے. اور یہ جو PDM کر رہی ہے, ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ میری پکی خبر ہے کہ PDM نے 26 تاریخ کا جو مارچ ہے اس سے پہلے اور رمضان کے آنے سے پہلے جو ان کے دوست ہیں, جو ان کے ذرائع ہیں, ظاہر سیاستدان ہیں اور سارے کے سارے بڑے پاورفل لوگ ہیں, مافیا ہے, ان کے جو دوست ہیں یا جن کے جو کاروباری ہیں, جو آڑھتی ہیں, ان کو انہوں نے کہا ہے, یہ میں آپ کو تجزیہ نہیں ذرا پکی خبر بتا رہا ہوں, آڑھتیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ رمضان کے آنے سے 1 ہفتے پہلے چیزوں کے بے انتہا دام بڑھا دیں, اس قدر دام بڑھا دیں تاکہ 26 تاریخ کو اگر ان کا مارچ نکلتا ہے, جب یہ جا کے بیٹھتے ہیں تو پوری عوام کو نا غصے کے ساتھ روڈوں پہ لایا جا سکے مہنگائی کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک ان کا پلان ہے, تو اس چیز کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا. اسی کے ساتھ میں آج سب سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے کچھ سوالات بھی پوچھے ہیں, کوئی ویکسین کے حوالے سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی. میں انشاءاللہ کل جو ایک ویڈیو دوں گا اس میں پھر آپ سے مزید کچھ باتیں کروں گا اور کچھ ویکسین کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ سے ضرور اس پہ ڈسکس کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.